ایک زید کی درد بھری کہانی۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سورج مغرب میں ڈوبنے کو تھا جب ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو وہ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھے سگریٹ کے مرغلرے ہوا میں چھوڑ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں کوئی فیصلہ چمک رہا تھا۔ بیٹا زید، میں نے تمہارے لیے رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں چونک گیا۔ ابا، مگر میری مرضی کیسی؟ ابا نے حقارت سے کہا۔ چچا کی بیٹی ہے، 100 ایکڑ زمین کے ساتھ تمہیں مل رہی ہے، عقل سے کام لو۔ میرا دل بغاوت پر آمادہ ہوا مگر ابا کی زبردستی کے آگے زبان بند ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد سادگی سے نکاح ہو گیا۔ لڑکی کا نام عافیہ تھا۔ سیدھی سادی، خاموش، طیبہ اور دیہاتی ماحول میں پلی بڑھی۔ میں نے اسے دل سے بیوی نہیں مانا تھا۔ شادی کے بعد وہ کمرے میں آ گئی مگر میں نے اسے خود سے دور رکھا۔ خود پلنگ پر سوتا اور وہ فرش پر۔ میں نے کبھی اس سے محبت سے بات نہ کی اور نہ ہی بیوی کا مقام دیا۔ میری بے روحی کے باوجود عافیہ نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہ چپ چاپ اپنے فرائض نبھاتی رہی۔ میں دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف رہتا اور رات کو کمرے میں آ کر بے نیازی سے سو جاتا، جبکہ وہ خاموشی سے فرش پر لیٹی جاتی۔ یوں 1 سال گزر گیا۔ میں نے کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ میرا حال جانتی تھی مگر کبھی زبردستی نہ کی۔ ایک رات مجھے نیند میں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ میں شدید گھبراہٹ میں تھا، جیسے کوئی بوجھ میرے سینے پر رکھا ہو۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے قریب آیا، میرا ماتھا چھوا اور مجھے آہستہ آہستہ جھنجھوڑا۔ زید، اٹھیں، آپ کی سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ یہ عافیہ تھی، جس کی آواز میں گھبراہٹ اور فکر تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں مگر غصے میں بھر گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے غصے سے کہا اور اسے کمرے سے نکال دیا۔ وہ چپ چاپ باہر چلی گئی مگر میں دوبارہ سوتے ہوئے عجیب بے چینی محسوس کرتا رہا۔ اگلی صبح میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے معذرت کر لوں مگر جب میں نے پورا گھر چھان مارا تو عافیہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں حیران تھا، پریشان بھی۔ آخرکار میری نظر ٹیبل پر پڑی جہاں ایک کاغذ رکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ 1 سال تک رات فرش پر سونے کے دوران میں نے 50 مرتبہ رات کے کسی پہر اٹھ کر دیکھا کہ آپ کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ میں نے چپکے سے پانی پلایا، آپ کے تکیے کا زاویہ بدلا اور اللہ سے دعا کی کہ آپ کو کچھ نہ ہو، مگر آپ کو کبھی خبر نہ ہوئی۔ کل رات جب آپ کی حالت بگڑ رہی تھی، میں نے ہمت کر کے آپ کو جگایا لیکن آپ نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ شاید آپ میری ضرورت نہیں، میں جا رہی ہوں مگر جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میرے لیے زمین کے 100 ایکڑ سے زیادہ قیمتی تھی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً نوکروں سے پوچھا، ماں سے دریافت کیا مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ میں دیوانہ وار پورے گاؤں میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ نہیں ملی۔ میرے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے 1 سال تک اسے خود سے دور رکھا، اسے حقیر جانا، اس کی محبت کو ٹھکرایا اور اس کی وفاداری کا مذاق اڑایا۔ میں نے اس کے صبر کا امتحان لیا مگر وہ کبھی شکایت کیے بغیر خاموشی سے میری خدمت کرتی رہی۔ اب وہ چلی گئی تھی اور میں تنہا رہ گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اسے تنہا رکھا تھا۔ میرے دل میں عافیہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے 1 سال تک اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا، اسے زمین کی لالچ میں ملا ہوا ایک سودا سمجھا مگر وہ تو میرے لیے راتوں کو جاگتی رہی، میری سانسیں بحال کرتی رہی اور میرے بغیر کچھ کہے میرا خیال رکھتی رہی۔ میں نے گاؤں کے باہر ہر کونے میں اسے تلاش کیا، ہر دروازہ کھٹکایا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ چچا کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا، بیٹا، عافیہ نے تو یہاں قدم بھی نہیں رکھا۔
اگر وہ کہیں گئی ہے تو اپنی تقدیر کے سہارے۔ یہ سن کر میرا دل ڈوب گیا، کیا میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا؟ شام ڈل رہی تھی، میں مایوس ہو کر گھر واپس آیا۔ کمرے میں پہنچا تو ہر چیز ویسے کی ویسے تھی، بس ایک فرق تھا، اب وہ فرش پر بھی نہیں تھی۔ پلنگ کے کنارے بیٹھ کر میں نے پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور شاید زندگی میں پہلی بار سچے دل سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر میں نے واقعی اسے کھو دیا تو مجھے معاف کر دے، اور اگر کہیں کوئی موقع ہے تو مجھے راہ دکھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا، سامنے ایک نوکر کھڑا تھا جو ہانپ رہا تھا۔ صاحب، مسجد کے امام صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ میں جلدی سے مسجد پہنچا، وہاں امام صاحب کے ساتھ ایک نقاب پوش خاتون بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں قریب گیا، امام صاحب نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا زید، عافیہ آئی تھی مگر وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ وہ بس یہ امانت دے کر گئی ہے کہ اگر تم واقعی شرمندہ ہو تو یہ پڑھ لینا۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھمایا گیا، کانپتے ہاتھوں سے میں نے اسے کھولا۔ زید، میں کبھی شکایت نہیں کر سکتی کیونکہ محبت میں صبر ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کبھی کسی لالچ یا حق کے لیے نہیں چاہا، بس تمہارے ہونے کو اپنا نصیب سمجھا، مگر شاید میرا نصیب یہی تھا کہ میں تمہیں چاہوں اور تم مجھے کھو دینے کے بعد میری قدر کرو۔ اب جب تمہیں احساس ہو گیا ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ تمہیں وہ سکون ملے جو میں ہمیشہ تمہارے لیے مانگتی رہی۔ اللہ حافظ۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بے بسی سے امام صاحب کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش تھے۔ عافیہ جا چکی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ میں نے پلٹ کر مسجد کے دروازے کو دیکھا، جیسے امید ہو کہ وہ وہاں کھڑی ہوگی، مگر حقیقت یہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دولت اپنے ہی ہاتھوں گنوا دی تھی۔